نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 تا 31 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے پڑھا کہ 14 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان کے علاوہ بقیہ عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام جاری فرمائے، جبکہ لوگ دین اسلام کے احکام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور حلال و حرام کی قیود کو سختی محسوس کرتے ہیں۔ احکام شریعت کے بارے میں انسان کی اس غلط سوچ کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کچھ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 26 کی طرف۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے احکام بیان کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں ہدایت دے ان لوگوں کے طریقوں کی طرف جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے، انبیاء و صلحاء وغیرہ، ان کے طریقے کی طرف رہنمائی کر دے، جس سے ہمیں یہ تسلی حاصل ہو کہ حلال و حرام کا سلسلہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، گزشتہ امتوں میں بھی رہا ہے، اور انصاف پسند سلیم الفطرت لوگ ان پر عمل بھی کرتے رہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم برے راستوں سے بچ سکو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تم پر توجہ فرمائے رحمت کے ساتھ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی مصلحتوں اور ضرورتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکمت پر مبنی احکام جاری فرمائے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تو تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور جو لوگ مزوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ حق سے بھٹک کر بہت دور نکل جاؤ۔ آج دیکھ لیجئے ان لوگوں کو جو شہوات اور مزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو اللہ کی نازل کردہ حدود و قیود اچھی نہیں لگتی۔ وہ چاہتے ہیں معاشرے میں جنسی بے راہ روی پھیلے، فحاشی اور عریانی عام ہو، محرم اور غیر محرم رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے، اور مرد و عورت میں جنسی قربت کے لیے نکاح کی قید بھی اٹھ جائے، جس کے لیے میرا جسم اور میری مرضی جیسے نعرے منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ ملالہ جیسی لڑکیوں سے بیانات دلوا کر یہ لوگ اپنی چاہتوں کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، جس سے معاشرے میں گندگیاں پھیلتی ہیں، جنسی بے راہ روی عام ہو جاتی ہے، فساد برپا ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ احکام، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ تخفیف کر دے، تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور اس تخفیف کی وجہ یہ ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کمزوری اور ضعف کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مناسب احکام مقرر فرمائے۔ یاد رہے انسان کی جسمانی اور حیوانی ضروریات اصل میں انسان کی کمزوریاں ہی تو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر اس میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ضروریات کی تکمیل سے منع نہیں فرمایا، اس میں تخفیف فرمائی، بس ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر فرما دی، جو انسان اور انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید اور ناگزیر ہیں۔ اب اگلی دو آیات میں انسانی مال و جان کے بارے میں رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ۔ یاد رہے مال حاصل کرنے کا ہر وہ طریقہ باطل ہے جو دین اسلام نے منع فرما دیا، جس کی تفصیلات
حدیث مبارکہ سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ چوری، ڈاکہ، دھوکہ دہی، جھوٹ، جوا، سٹا اور سود وغیرہ کے ذریعے جو مال حاصل کیا جاتا ہے یہ سب باطل طریقے ہیں، ناجائز اور حرام ہیں۔ اس کے علاوہ جائز طریقوں سے مال حاصل ہونے میں یہ ہے کہ وراثت میں کسی کو مال حاصل ہو جاتا ہے، کسی کو ہدیہ، گفٹ وغیرہ مل جاتا ہے، صدقہ مل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دو طریقے اور ہیں، تجارت اور دوسرا مزدوری، ملازمت وغیرہ، جو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق کی جائے تو ایک دوسرے سے نفع حاصل کر کے مال حاصل کرنا جائز ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں انسانی جان کے متعلق حکم جاری فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو۔ دیکھیے، معاشرے میں امن کی بنیاد انہی دو باتوں پر ہے کہ انسان کا مال بھی محفوظ ہو اور جان بھی محفوظ ہو۔ اگر یہ نہیں تو معاشرے میں امن و سکون پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیے، ذرا غور کیجئے، خالق کائنات نے کتنے بہترین اور خوبصورت حکم جاری فرمائے جن پر عمل پیرا ہو کر معاشرہ پاکیزہ اور پرامن ہو جاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے دیکھا اور سنا کہ مرد و عورت کے باہمی تعلقات پر حدود و قیود اللہ نے نازل فرمائی تاکہ معاشرے میں جنسی بے راروی نہ پھیلے، اور پھر انسان کے فوت ہو جانے کی صورت میں میت کے مال کی تقسیم کا بھی بہترین طریقہ نازل فرمایا۔ اور اب ان آیات میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، زندہ لوگوں کو رہنمائی عنایت فرمائی کہ وہ جائز طریقوں سے مال کا تبادلہ کریں، باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال مت کھائیں اور نہ ہی ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ تو اب اس آیت کے آخری حصے میں فرمایا، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ ایسے اصول زندگی فراہم کر دیے ہیں جن سے انسان کا مال و جان اور عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور انہی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر انسان جہنم کی آگ سے بچ سکے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تعدی و ظلم کے ساتھ، یعنی اس قرآنی رہنمائی حاصل ہونے کے بعد ظلم و زیادتی کی راہ اختیار کرتے ہوئے دانستہ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا تو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم عن قریب اسے آگ میں ڈال دیں گے۔ معلوم ہوا آخرت میں نجات انہی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر حاصل ہوگی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے نا تو یہ دنیاوی زندگی انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ جو کردار یہاں ادا کرے گا اسی کے نتائج آخرت میں سامنے آئیں گے۔ دنیاوی زندگی کی اس حیثیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ آج اس دنیا میں بو گے وہی کل آخرت میں کاٹو گے۔ اچھے کردار اچھے نتائج، برے کردار برے نتائج۔ بہرحال ان مذکورہ احکام کے خلاف ورزی کرنے پر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ جہنم میں ڈال دینا اللہ پر آسان ہے۔ مجرم خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور خواہ کتنی ہی کثیر تعداد میں مجرم کیوں نہ ہو، ان کو کافر کردار تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اب اگلی آیت میں یہ سن لو کہ جنت کیسے حاصل ہوگی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے دور کر دیں گے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں باعزت مقام میں داخل کریں گے۔ اس آیت میں کچھ باتیں بڑی تفصیل طلب ہیں، انشاءاللہ ان کی تفصیلات اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔